بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ میں طارق چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں مجھے طارق عزیز یوٹیوب چینل پہ۔ آپ سارے دوستوں کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا پھر سے شکریہ۔ مجھے یوٹیوب کے اوپر کمنٹ سیکشن میں یا واٹس ایپ کے اوپر جو سب سے زیادہ میسیجز آتے ہیں بکری کے کام کو لے کے، وہ یہ آتے ہیں کہ اس میں پروفٹ کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ یہیں سے کام شروع ہوتا ہے کہ اس میں کیا بچتا ہے آپ کو۔ دیکھیں، میں نے تقریباً 3-4 سال پہلے 3 بکریاں لے کے آیا تھا اپنے فارم پہ۔ تو 3 بکریوں سے آہستہ آہستہ انہوں نے بچے بھی دیے، پھر آگے بچوں نے بچے دیے، ایسے بڑھتا بھی گیا اور کچھ ہم نے خریدی بھی۔ خیر، یہ اس کام میں برکت ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور آپ یہ ریوڑ آپ کے سامنے ہے۔ تو شروع کرنا ہوتا ہے، مین چیز جو ہے، ٹھیک ہے، آپ شروع کریں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔ کچھ یہ بڑھتی جائیں گی، کچھ بندہ خود بخود بھی خیال کرتا ہے کام کا، تو اس میں بندہ انویسٹ کرتا جاتا ہے، آہستہ آہستہ پیسے بھی بنتے جاتے ہیں۔ باقی اگر پروفٹ کی بات کریں میں نے کئی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں یوٹیوب کے اوپر کہ 10 بکریوں سے آپ کو اتنا منافع آ سکتا ہے۔ یہ چیزیں لم سم ہوتی ہیں، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہی بچے گا۔ کئی دفعہ اس سے زیادہ بھی آپ کو بچت آ جاتی ہے اور کئی دفعہ اس سے کم بھی آ جاتی ہے۔ باقی کوئی دوست مجھے بعد میں کہتے ہیں کہ یہ بندہ پاگل ہے، یہ فلانا ہے، ٹمکانا ہے، یہ خرچہ نہیں ایڈ کیا، وہ نہیں کیا۔ یہ ایک لم سم ہوتا ہے، اس میں کچھ چیز رہ گئی، کوئی ایڈ ہو گئی، ایسا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں دیکھیں، ہم نے کوئی جانور مرا ہوا، جوان بکری مر بھی جاتی ہے، بکرا بھی مر جاتا ہے، انسان خود مر جاتا ہے۔ تو یہ معاملے ہیں صحت کے ساتھ جڑے ہوئے۔ باقی ایک مین چیز میں آپ کو بتا دوں، رزق جب بھی آپ کو ملنا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینا ہے۔ چاہے آپ جاب کر رہے ہیں، چاہے آپ بکریاں پال رہے ہیں، چاہے آپ کا گاڑیوں کا شو روم ہے، چاہے آپ پراپرٹی ڈیلر ہیں، دنیا کا کوئی بھی کاروبار کریں، رزق صبح اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ میں نے کس کے پاس جانا ہے۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں۔ ہاں، باقی فرق آ جاتا ہے جاب میں، مزدوری میں اور کاروبار میں۔ جو جاب کا جو لیول ہے وہ ہوتا ہے منتھ ٹو منتھ۔ جاب کرنے والا بندہ، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری یہ فکس سیلری ہے، وہ 4 بندوں کا کام کرے یا 6 کا کرے۔ لم سم پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ جاب کرنے والا بندہ صرف اپنے حصے کی جاب نہیں کر رہا ہوتا، وہ 4 بندوں کا کام کر کے دیتا ہے مالک کو، تو اس کے بدلے میں وہ اس کو پے کرتا ہے، چاہے جاب کوئی بھی ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، یا اس سے بھی بڑی ہو۔ پاکستان کے وزیر اعظم سے بھی آپ پوچھیں گے، اس کی بھی ایک جاب ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جتنا کام میں کرتا ہوں شاید اتنا کوئی بھی نہیں کرتا، بلکہ ان کا تو یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم بغیر تنخواہ کے 22 کروڑ لوگوں کا کام کرتے ہیں۔ خیر، یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ مزدور کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کا سب سے تھوڑا پیریڈ ہوتا ہے، وہ صبح جب کام پہ جاتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے مجھے 1000 روپے ملے گا شام کو، یا 1500 ملے گا، یا 1200 ملے گا۔ کاروبار کا اس کا جو مینٹیلٹی لیول ہے وہ الگ ہے جاب والے بندے سے، اور جو کاروباری اس کا ایک دماغ کا اپنا سیٹ ہوتا ہے۔ یہ سوچتا ہے کہ 2 سال کے بعد میں کہاں جاؤں گا، میں کہاں کھڑا ہوں گا۔ آج میرے پاس 4 بکریاں ہیں، 5 بکریاں ہیں، تو 5 سال کے بعد میرا فارم جو ہے وہ کہاں ہو، 5 سال کے بعد جا کے دیکھتا ہے، پھر 5 سال کے بعد مزید 2 سال دیتا ہے۔ تو وہ انجوائے کرتا ہے بہت زیادہ، ایسی بات نہیں ہے، کاروباری بندہ بھی انجوائے کرتا ہے، لیکن تھوڑا ٹائم کے بعد۔ جو جاب والے بندے ہوتے ہیں وہ ہر مہینے اپنے آپ کو مینٹین کرتے ہیں، کمفرٹیبل زون میں رہتے ہیں۔ تو بزنس کوئی بھی ہوتا ہے، اس میں کمفرٹیبل تھوڑا لیٹ ہوتا ہے بندہ، پہلے اس کو خود بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ اس کو ڈرانے والے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ آپ کسی بھی بندے کے پاس جائیں، اس کو بولیں یار کہ میں نے بکری فارم شروع کرنا ہے، وہ نو یہ کام نہ کریں، بس بکریاں آپ نے اتنی مہنگی بکری ہے آپ خریدیں گے، اور وہ تو آپ کے تو گھر میں گرمی بڑی پڑتی ہے، آپ کے گھر میں سردی بڑی پڑتی ہے،
اور آپ کا تو سارا کچھ بک جائے گا، آپ کے تو یہ ہو جائے گا۔ تو جو کاروبار شروع کر دیتا ہے، کوئی بھی کاروبار ہو، یہ نہیں بکری کا، کوئی بھی کاروبار، چاہے دکان ہے، چاہے پراپرٹی کا ہے، یا کوئی بھی ہے، جو کاروباری آدمی ہوتا ہے جب وہ اس میں ہاتھ ڈالتا ہے نا، اس کاروبار میں جس کا اس نے ذہن بنایا ہوتا ہے، تو جتنی اس کے دوستوں نے اس طرح کی باتیں نیگیٹو کی ہوتی ہیں اس کے ساتھ، بجائے اس کو سپورٹ دینے کے، اس کا تھوڑا سا حوصلہ بڑھانے کے، اس کو پازیٹیو بتانے میں، وہ ساری باتیں اس کے ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں کہ فلاں نے مجھے یہ بات کہی تھی، تم ڈوب جاؤ گے، تمہارا گھر بر بھی بک جائے گا، پھر بھی وہ رسک لیتا ہے۔ تو یہ بس ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دیکھ لیں 3 بکریاں تھیں، میں نے باہر سے خریدی ہیں بکریاں، لیکن میں نے اتنی نہیں خریدی جتنی آپ دیکھ رہے ہیں۔ ان کی بہت بڑی تعداد یہیں پیدا ہو کے جوان ہوئی، آگے بچے دے رہی ہے۔ ابھی بھی 10 بچے جو ریسنٹلی پیدا ہوئے ہیں وہ فارم میں ہیں، وہ چھوٹے ہیں، وہ ابھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ سبز چارہ وغیرہ کھائیں گے، وہ صرف دودھ کے اوپر ہیں۔ ابھی ہم نے ان کو ونڈا سٹارٹ کر دیا دینا، ان کی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی، انشاءاللہ میں ان کی ویڈیو بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ ان کے لیے میں نے چھوٹی سی ایک کھرلی بنا کے ان کا پنجرہ چینج کیا ہے، پنجرے کی شکل ہم نے بدلی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ وہ ایک الگ سے ویڈیو میں آپ کو نا ایک آدھے دن میں شیئر کروں گا۔ ان میں سے تھوڑے سے بچے جو پہلے پیدا ہوئے تھے وہ تھوڑا تھوڑا انہوں نے ونڈا چاٹنا شروع کر دیا ہے، اور وہ ماشاءاللہ کافی ایکٹیو ہو گئے الحمدللہ۔ سارا جو بچے تھے 10 کے 10 الحمدللہ ٹھیک ہیں، ان کی گروتھ بھی اچھی جا رہی ہے۔ تو آنے والے 15-18 دنوں کے بعد وہ آپ کو ان بکریوں کے ساتھ باہر ایسے نظر آیا کریں گے، تو اس ریوڑ میں اور بھی رونق آ جائے گی۔ یہ ریوڑ 10 بکریوں کے اضافے کے ساتھ اور بھی بڑا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ایسے ہی آپ کا بھی ہوگا۔ آپ شروع تو کریں نا، آپ سب سے پہلے ان دوستوں سے الگ ہو جائیں جو آپ کو کہہ رہے ہیں نا 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 تہاڈا گھر وک جانا ہی، اور نہ بھائی نہ، آڑی گڈی تم بڑی اوکھی لئی ہے نا، یہ تیری وک جانی ہے، تو بکری نے کام کیتا سی۔ اور بھائی یہ کام ہو رہا ہے بکریوں کا آپ کے سامنے، کچھ بھی نہیں بکا، الحمدللہ پروفٹ میں ہوں، میں اچھے خاصے پروفٹ میں ہوں۔ میرے پاس اب میں سوچ رہا ہوں کہ ابھی نا یہ ساری بکریاں بچے دے دیں ایک دفعہ، لگ بھگ یہ نومبر دسمبر تک ساری بکریاں بچے دے دیں گی 30-32۔ تو میں ان کے لیے الگ سے ملازم رکھوں گا جو 100% بکریوں کو دیکھے گا، تاکہ میرے کام میں اور بھی بہتری آ جائے۔ ان کی صفائی ستھرائی، ان کو ہر چیز کو دیکھنا، وہ بکریوں کا جواب دہ ہوگا۔ ابھی تو ہمارا ملا جلا کام چل رہا ہے نا، اتنا زیادہ کام ہمارا ہے بھی نہیں، اور جو اوورال فارم کو لڑکے چلا رہے ہیں، تو وہیں ہم ایک بندہ ایکسٹرا رکھتے ہیں، وہ کبھی ادھر کام کرتا ہے کبھی ادھر بھی کر لیتا ہے۔ باقی جو بچڑے دیکھنے والے ہیں وہ بچڑوں کو ہی دیکھتے ہیں زیادہ، تو جو ایکسٹرا بندہ ہوتا ہے پھر ان کو ہم کام میں لے لیتے ہیں، وہ کبھی ادھر آ جاتا ہے زیادہ کام ہو بکریوں کی طرف، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے مل جل کے بھی چلا رہے ہیں۔ تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایکسٹرا لوڈ میرے اوپر بھی نہ آئے، تاکہ بکریوں کی آمدن زیادہ ہو جائے، اور تاکہ ملازم کے جو ایکسپینس ہیں وہ مجھے بالکل فیل نہ ہوں، بکریوں کے فیڈ ملازم کے ایکسپینس مجھے فیل نہ ہوں، میں ریلیکس ہو جاؤں اس معاملے میں، اور انشاءاللہ ہو جاؤں گا۔ تو اسی طرح سے پھر جیسے جیسے یہ آگے اور چلیں گی بڑھیں گی، اللہ برکت دے گا ان میں، تو پھر بندہ ہم ساتھ اور بندے ایڈ کرتے جائیں گے اس کام میں۔ تو یہ سوچ ہے میری۔ باقی یہ ریوڑ سارا آپ کے سامنے جو چھوٹے بچے آپ کو جب پٹھے نظر آ رہی ہیں، جب بکرے، یہ سارے یہیں پیدا ہوئے ہیں، یہیں جوان ہوئے ہیں۔ اب تو ان میں سے موسٹلی بچے شچے انہوں نے دینے شروع کر دیے ہیں، کوئی گبن ہے، کوئی کیسے کوئی کیسے۔ ہر سیزن میں ہمارے فارم پہ پیدا ہونے والی پٹھے صاف تیار ہو جاتی ہیں بچے دینے کے لیے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، تو کچھ ہم نے خریدی بھی ہیں، ابھی مزید خریدیں گے بھی۔ تو یہ ہے ویڈیو آج کی، اچھی لگے تو لائک